الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو حج اور عمرے کا ثواب پایا جاتا ہے، اور جب نماز میں رکوع کرتا ہے تو گویا کہ اس وزن کا سونا وہ صدقہ کیا، اور جب رکوع میں تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم تو کہتا ہے گویا کہ آسمان سے نازل ہونے والی ہر کتاب کی تلاوت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو جن و انس کی نیکیوں جتنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے اور یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، تو گویا کہ ہر تسبیح کے عوض میں ایک ایک غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب دیا جاتا ہے، اور جب تشہد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ صابروں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر جب نماز مکمل کر لیتا ہے سلام پھیرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دی جاتے ہیں، پھر جس سے چاہے اس دروازے سے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو احباب ذوالوقار، نماز میں قیام، رکوع وغیرہ ایک رکعت میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، مگر سجدے کی ایک رکعت میں سجدے 2 ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نہ مانا، اس نے سجدہ نہ کیا اور اکڑ کر کھڑا رہا، سجدے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو جب ملائکہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور شیطان کی یہ بگڑی ہوئی حالت دیکھی تو فوراً دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ تو پہلا سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تھا، اور دوسرا سجدہ اس لیے کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی فرشتوں نے دوسرا سجدہ اس لیے کیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما کر اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سجدوں کو قبول فرمایا، جو فرشتوں نے اللہ کے حضور 2 سجدے کیے تو ان دونوں سجدوں کو قبول فرمایا، اور امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رکعت میں 2 سجدے مقرر فرما دیے تاکہ میرا بندہ مجھے سجدہ کر کے ملائکہ کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکے۔ تو سجدے کی کیا مثال دیں؟ جب بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آؤ گے، یعنی جب بندہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ تو سب سے بلند ہے، یا اللہ تو پاک ہے، سب سے بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میری بلندی کا اعلان کرنے والے، میں نے تیری اس عاجزی کی وجہ سے تیرے مرتبے کو بلند فرما دیا ہے۔ تو ابلیس، شیطان کا دوسرا نام ابلیس ہے، تو ابلیس جب جنت کا خازن تھا 40,000 برس عبادت کی اس نے، 40,000 برس فرشتوں کا معلم رہا، اور 40,000 سال زمین میں جہاد کرتا رہا۔ جب شیطان نے
اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی، اور اس کے ایک سجدہ نہ کرنے پر 1,20,000 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی۔ تو اب یہاں پر ایک عظیم نکتہ سنیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ سجدہ کر لیتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو 1,20,000 سال کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور مسلمان اپنی پیشانی سے مٹی جھاڑیں گے۔ جب مٹی جھاڑیں گے تو مٹی صاف نہیں ہوگی، پھر فرشتے مسلمانوں کے ماتھے سے مٹی صاف کریں گے، مگر پھر بھی مٹی صاف نہیں ہوگی۔ تو ایک منادی ندا کرے گا، وہ کیا کہے گا کہ اے فرشتو، ان کے محرابوں کی مٹی ہے، یہ ان کے محرابوں کی مٹی ہے، قبروں کی مٹی نہیں، اس مٹی کو رہنے دو تاکہ جنت میں شناخت ہو جائے کہ یہ اللہ کو سجدہ کرنے والا آ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن جب نمازیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو پہلے گروہ کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو اور کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا؟ تو وہ بندے فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے پوچھیں گے نماز کی کیسے حفاظت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز سنتے ہی مسجدوں میں چلے جاتے تھے۔ تو دوسرا گروہ آئے گا جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو اور کیا عمل کرتے تھے؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اذان سے قبل وضو کر لیتے اور اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے جاتے تھے۔ تو پھر تیسرا گروہ جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، تو جب وہ گزریں گے تو ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کیا عمل کرتے تھے؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اذان کے فوراً بعد وضو کرتے اور مسجد میں پہنچ جاتے اور ہمیشہ تکبیر اولا میں شامل ہوتے تھے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اچھی طریقے سے رکوع، سجود اور دیگر ارکان بجا لاتے ہیں، اللہ جل شانہ قیامت کے دن انہیں انتہائی حسن و جمال عطا فرمائے گا اور جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس کے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد